الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بالله أن أقول عليه قولا ما قاله صلى الله عليه وسلم. میرے دوستو، میرے بھائیو، الحمدللہ آپ صبح سے تشریف فرما ہے اور حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب دامت برکاتہم کا بہت تفصیلی بیان آپ حضرات نے سنا. یہ مجلس مذاکرہ ہے. یہ بیان کرنے والا اتنا ہی محتاج ہے جتنا سننے والے ہیں. ہم سب محتاج ہیں. ہم اللہ کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اور اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ حدیث مبارک میں جو فضیلت آئی ہے وہ انشاءاللہ اس مجمع کو حاصل ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وجبت محبتی، میری محبت ضرور ملے گی. یہ وجبت کا ترجمہ ہے. وجبت محبتی للمتحابین فیہ وللمتلاقین فیہ وللمتجالسین فیہ، کہ میری محبت ان لوگوں کو ضرور ملے گی جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں میری وجہ سے. تعلقات تو ہوتا ہے بندوں کا، بندوں کے ساتھ محبت بھی ہوتی ہے، لیکن ان کی جو محبت ہے وہ میری وجہ سے ہے، درمیان میں اور کوئی تعلق نہیں ہے. وجبت محبتی للمتحابین فیہ وللمتجالسین فیہ، اور یہ منظر الحمدللہ للمتجالسین فیہ کی کہ ہم سننے والا بھی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر، بولنے والا بھی اللہ کی رضا کی خاطر بول رہا ہے، سننے والا سن رہا ہے. یہ اجتماع یہاں جو ہم جمع ہوئے ہیں للمتجالسین فیہ کی ایک منظر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں محروم نہیں فرمائیں گے. وللمتلاقین فیہ، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، وہ میری خاطر ملاقات کرتے ہیں. مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے کسی مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے، یہاں تو بہت ساروں سے ملاقات ہوتی ہے، تو ایک کے لیے حدیث میں آیا ہے ایک کا لفظ، کہ جب کوئی آدمی کسی مسلمان سے ملنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتے ان سے کہتے ہیں طب تم، بہت اچھا کیا تم نے، بہت اچھا کیا. یعنی یہ اچھا کہنا فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں نا کہ فلاں کو اعزاز ملا، فلاں کو ایوارڈ ملا، حکومت نے ان کی خدمات کا اعتراف کیا، یہ اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے طب تم، بہت اچھا کیا تم نے. وطاب ممشاکم، تمہارا یہ جو چلنا ہے، یہ جو قدم لگا رہے ہو، یہ تمہارے قدم بہت مبارک ہے، تم نے بہت اچھا کیا، اور یہ تمہارے قدم بہت مبارک ہے، یہ تمہارا چلنا بہت مبارک ہے. صرف اتنا نہیں ہے حدیث میں، یعنی اگر اتنا بھی ہوتا تو اتنا، یہ دو بول جو اللہ کی طرف سے ہیں یہ ایسے ہیں کہ دور سے دور کسی مسلمان سے ملنے کے لیے آدمی جاتا. طب تم وطاب ممشاکم وتبوأت من الجنہ، اور تم نے جنت میں ٹھکانہ حاصل کر لیا. تو الحمدللہ یہ مجمع یہاں جو جمع ہے آپ تک ہوئے ضرور ہے،
لیکن یہ ہے کہ اتنی عظیم فضیلت ہے الحمدللہ وہ حاصل ہو رہی ہے کہ یہاں کا اجتماع، یہاں کا بیٹھنا سننا ایک ہی مقصد ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، مفتی صاحب نے جو مضمون بیان فرمایا گناہوں کی نحوست کا اور پھر گناہ سے بچنے کے جو طریقے ہیں، احادیث میں بہت سارے اسباب ہیں، قرآن کریم نے بھی بہت سارے اسباب بیان کیے ہیں اصلاح اعمال کے، لیکن اس وقت پیش نظر سے ایک سبب ہے اور بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو نماز ہے صلاۃ، اس میں اتنی طاقت ہے، یہ اتنی طاقتور چیز ہے کہ مصلی، نماز پڑھنے والا، یہ نماز کا عمل اس کو گناہوں سے روک دیتی ہے۔ نماز اتنی طاقتور چیز ہے کہ یہ آدمی کو گناہوں سے روک دیتی ہے۔ اب دوسرا سوال ہے کہ وہ کس طرح سے روکتی ہے؟ نماز جو ہے وہ گناہوں سے آدمی کو کیسے روک دیتی ہے؟ تو نماز کے دو حصے ہیں، اور بلکہ ہر عبادت کے دو حصے ہیں۔ ایک اس کی صورت ہوتی ہے جو ظاہری شکل ہے، اور ایک اس کی روح ہوتی ہے جو اندر ہے۔ یہ دونوں مل کر وہ عبادت کامل بن جاتی ہے۔ نہ تو اس کی صورت سے کوئی آدمی انکار کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو وہ عبادت اس شکل میں مطلوب ہے، اس شکل میں مطلوب ہے۔ اگر اس شکل کے علاوہ ہے، کتنی بھی کوئی روحانی ڈکوسلے اس کا بیان کرتا رہے، وہ معتبر نہیں ہے۔ اگر کوئی سونے کا ٹیلا بنا دے، موتیوں کا ٹیلا بنا دے، اور کوئی جا کر وہاں خیمہ گاڑ دے اور پورے سال اعتکاف کرے، تو کیا وہ عرفات کے وقوف عرفہ کے قائم مقام ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ وہ شکل بھی مطلوب ہے، وہ وقوف مطلوب ہے، وہ عرفہ پر مطلوب ہے، اور اس مخصوص کیفیت میں مطلوب ہے۔ اس لیے یہ وہ شکل بھی منصوص ہے، مطلوب ہے، اللہ کو وہ مطلوب ہے۔ جیسے وہ اندر کی کیفیت مطلوب ہے، اس طرح وہ ظاہر کی شکل نقشہ بھی مطلوب ہے۔ اس لیے اس وقت جو ایک اشکال ہوتا ہے، لوگ اشکال کرتے ہیں، جی فلاں عبادت کی ضرورت نہیں ہے، فلاں کام کرو، فلاں چیز کی ضرورت نہیں ہے، فلاں قربانی کی ضرورت نہیں ہے، بھائی غریبوں کو یہ کر لو، قربانی کی ضرورت نہیں ہے، قربانی کی جگہ یہ کرو، قربانی کی جگہ وہ کرو، فلاں چیز۔ بھائی اللہ کے بندے، اللہ کو اس شخص کا اس طریقے سے وہ اراقۃ الدم مقصود ہے، وہ تمہارے ڈکوسلے نہیں چلتے، وہ عبادت ہے۔ تو نماز کی بھی دو حصے ہیں، ایک اس کے اندر کا حصہ ہے اور ایک اس کا ظاہر کا حصہ ہے، اور دونوں مطلوب ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اندر کا تو حصہ روح تو اس کی ضروری ہے اور شکل اس کی ضروری نہیں ہے۔ نا کوئی آدمی جو ہے وضو کے بغیر کہے کہ میں بہت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں، اور وضو نہ کرے، وضو کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ایک ظاہری ہاتھ دھوئے گندگی سے، لیکن دل نہیں دھویا ہے، تو اس نماز کا کیا فائدہ ہے؟ میں دل دھوتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، وضو نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہوں نا۔ اسی تصوف کو تو ہمارے اکابر نے اس سانچے میں ڈالا تھا کہ نہیں، یہ شریعت جو ہے وہ ظاہر بھی مطلوب ہے اور باطن بھی مطلوب ہے۔ اب میں اس بات پر کر رہا تھا کہ نماز روکتا گناہوں سے کیسے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ جب انسان، سب سے پہلے اس ایک حصے کو میں حذف کر کے آتا ہوں، جب وہ مصلی پر آتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑے ہونے سے پہلے وہ تکبیر کہتا ہے،
تو علامہ شعرانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دنیا میں وقوف کھڑے ہونے کی جتنی جگہ ہیں، آدمی باپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، استاذ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، شیخ کے سامنے جاتا ہے، ایک مجرم عدالت میں جج کے سامنے پیش ہوتا ہے، دنیا میں وقوف کھڑے ہونے کی جتنی جگہ ہیں ان سب سے عظیم موقف، سب سے بڑی کھڑی ہونے کی جگہ وہ نماز ہے، یہ مصلی جو ہے، اس لیے کہ قیامت میں بھی تو یہی ہوتا ہے کہ بندہ رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، رب اور بندہ آمنے سامنے ہوتے ہیں، لیس بینہ وبین اللہ ترجمان، درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوتا، یہ بندہ ہوتا ہے اور بندے کا رب ہوتا ہے، اور یہی کیفیت نماز میں ہے کہ ابھی وہ مصلی پر آیا ہے، اب مصلی میرے جو اس سے مکالمہ ہے، یہ باتیں کرتا ہے، ادھر سے جواب ملتا ہے، یہ بولتا ہے، ادھر سے جواب ملتا ہے، ان کی ملاقات ہو رہی ہے، یہ کھڑا ہے، لیکن کن کے سامنے کھڑا ہے؟ رب العالمین، رب العالمین کے سامنے کھڑا، اللہ اکبر۔ جب بھی سورہ الرحمن میں اس کی صفات بیان کر رہے تھے، اس رب کے سامنے یہ کھڑا ہے، یہ وقوف جو اس کا قیام ہے، ابھی جو مکالمہ شروع کر رہا ہے، یہ اس رب کے سامنے مکالمہ کر رہا ہے، اور پھر جب یہ قبلہ روح ہو کر جہت کا تعین یہ اعتراف کرتا ہے کہ میرے سارے سکنات و حرکات اب اس کی مرضی کے مطابق ہوں گے، جہت کا تعین بھی میں نے اپنے مرضی سے نہیں کیا کہ جب ادھر رخ ہے تو ادھر کر لوں، ادھر رخ ہے ادھر کر لوں، ادھر رخ کر لوں، اس کی مرضی سے میں نے جہت کو متعین کیا، اس لیے کہ میں ابھی کہنے والا ہوں کہ اللہ اکبر۔ علماء تشریف فرما ہے کہ یہ نہیں بتایا کہ اللہ اکبر من فلان، اللہ اکبر من فلان، کبریائی کی جتنی جہتیں آپ سوچ سکتے ہیں، عظمت کے جتنے پہلو آپ سوچ سکتے ہیں، اور وہ میں اس ذات کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ اکبر کبیر من کل الکبیر، عظیم من کل العظیم، ہر کبیر سے کبیر ہے، ہر عظیم سے عظیم ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، اور قیامت میں بھی یہی ہوتا ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، ابھی رب کے سامنے کھڑا ہے، اور حدیث میں باقاعدہ تفصیل آئی ہے، تفصیل آئی کہ یہ بندہ جب اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ ہاں میں اکبر ہوں، یقیناً تمام بڑوں سے میں بڑا ہوں، تمام کبریائی میرے لیے ہیں، میرے بندے نے اعتراف کیا، اور پھر سورہ فاتحہ کے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، ادھر سے جواب ملتا ہے، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، یہ جواب ملتا ہے، وہ سمیع البصیر رب سے باتیں کر رہا ہے، وہ کسی بت کے سامنے کھڑا نہیں ہے کہ اس کی سنتا نہیں ہے، نہیں، سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے، اور جب یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میرے ثنا بیان کی، اور جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو مجدنی عبدی، اور جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرا اور آپ کا ایگریمنٹ ہے، دونوں طرف سے معاہدہ، یہ رب جواب دے رہا ہے، میرے یہ گوشت کے کان نہ سنتے ہو تو نہ سنیں، لیکن ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، اور پھر جب بندہ اللہ سے مکالمہ کرتا ہے، کیا کہتے ہیں کہ
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو مانگا میں نے وہ اس کو دے دیا. کیا دیا آپ کو؟ میرے بندے کو کیا دیا؟ اب پڑھو آگے، جو کہیں سے بھی قرآن اٹھا کر پڑھو، وہ ایسی نعمت ہے، ایسے عظیم نعمت ہے، ایسی عظیم نعمت ہے کہ آپ زبان سے جتنے الفاظ نکال رہے ہوں، جو کچھ آپ نے کلمات نکالے ہیں، ان سب سے عظیم کلمہ اللہ کا کلام ہے جو آپ زبان سے نکال رہے ہیں. کسی جگہ سے بھی پڑھو. ایسی نعمت، ایسی عظیم نعمت، ایسی عظیم نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان کو دیا ہے قرآن کریم، یہ ایسی نعمت ہے، ایسی نعمت ہے. بات دوسری طرف چلی جائے گی لیکن میں 2-3 باتیں کرتا ہوں. اللہ نے اس کو نور کہا ہے، اللہ نے اس کو ہدایت کہا ہے، اللہ نے اس کو نصیحت فرمایا ہے کہ یہ نصیحت ہے، نور ہے، ہدایت ہے، برہان ہے، شفا ہے. اور صرف شفا نہیں بلکہ شافی بھی ہے، سفارشی بھی ہے. اللہ نے فرمایا اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھو پڑھو. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا، یہ قیامت کے دن سفارشی ہو کر آئے، یہ جھگڑے گا، جھگڑا کرے گا. اب وہ قرآن پڑھتا ہے، کہیں سے بھی پڑھے، کہیں سے. اس لیے نماز میں آدمی قرآن کو خوبصورت کر کے پڑھے، اس لیے کہ جس کا کلام ہے اس کو میں کلام سنا رہا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس رب العالمین کو میں اپنی زبان سے رب العالمین کا کلام سنا رہا ہوں. اس منظر کو دیکھنے کے لیے تو آسمان سے فرشتے اترے ہیں کہ بندہ جو ہے، ایک تو یہ کہ بندہ اپنا کلام رب کو سناتا ہے، یہ بندہ رب کا کلام رب کو سنا رہا ہے. اب جو رزق پر بات وہ کر رہے تھے، رزق میں یہ چیزیں یقیناً داخل ہیں، یہ جو ہم جس میں اس میں تو ہمارے ساتھ کافر بھی شریک ہے. اچھی صحت یہ رزق ہے، اس میں وہ ہمارے ساتھ بھی شریک ہے. اچھی خوراک غذا یہ رزق ہے، اس میں ساتھ وہ ہمارے ساتھ بھی شریک ہے. وہ تو رزق بہیمیت ہے، حیوان کا جو رزق ہے وہ بھی رزق اللہ کی نعمت ہے، لیکن رزق ایک اور ہے. حضرت بشر کا بھی ایک رزق ہے، عباد ابن بشر یا بشر ابن عباد، کہ نماز میں تیر لگا، 1 لگا، 2 لگا، اور اتنا خون بہا کہ رات کو نظر آیا. اندھیرے میں خون جو محسوس ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے جو محسوس ہوتا ہے. رات کو خون محسوس ہوا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں چاہتا کہ نماز کو مکمل کرتا، اگر مجھے یہ ڈر نہیں ہوتا اپنی مفوضہ ذمہ داری کے چھوٹ جانے کا تو میں نماز مکمل کرتا. یہ رزق ہے کہ نماز میں اس کو ایسی لذت محسوس ہوئی ہے، ایسا انہماک، ایسا رزق اللہ نے ان کو نماز میں دیا ہے، ایسی چیز کیفیت نصیب فرمائی ہے کہ تیر لگ رہا ہے، تیر کوئی کانٹا بھی چھپ جاتا ہے تو آدمی انسان ہے، بشر ہے وہ، لیکن وہ رزق اس کو ایسا ملا ہے. رزق تو بندہ رب کا کلام سناتا ہے، رب کا کلام سناتا ہے. وہ حدیث میں نے کئی مرتبہ سنائی، اور یقیناً ایسی حدیث ہے کہ بار بار سننے سنانے والی ہے. روایت لمبی ہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں، لیکن لمبی بھی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کننا فی بیت لأبی بکر رضی اللہ عنہ وطالت من اللیل، میں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت ابو بکر تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. طالت من اللیل، بہت رات کا کافی حصہ گزر گیا، رات کا کافی حصہ گزر گیا. اور جب ہم باہر مسجد میں آئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دروازہ مسجد کو کھلتا تھا، ہم تینوں مسجد میں آئے تو ایک آدمی، ایک جوان جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا تھا.
نماز میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ ایسے کئی صحابہ ہوئے، کئی صحابہ۔ تفصیل کا موقع نہیں، میں صرف ایک اشارہ کرتا ہوں کہ یہ نماز کیسے گناہوں سے روکتا ہے۔ یہ رب کا کلام سنا رہا ہے، رب کا کلام بندہ اپنے زبان سے سنا رہا ہے۔ میری زبان اس قابل ہے کہ میں رب العالمین کا کلام سناؤں؟ تو جب وہ پڑھنے لگے، پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انہوں نے سنا، تو آپ نے فرمایا اقرا اقرا اقرا، اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو۔ اور یقیناً قرآن ایسا ہے، جب پڑھا جاتا ہے، پڑھنے والا ہو، خاص کر جب پڑھنے والا خوبصورت پڑھنے والا ہو، تو آدمی کا جی نہیں بھرتا۔ یہ اس کا اعجاز ہے، اس کا اعجاز ہے۔ اور اقرا، اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو۔ اور پھر آپ نے فرمایا من اراد ان یقرأ القرآن عزا طریا کما انزل، کہ اگر کوئی آدمی قرآن کریم کو تر و تازہ جیسے وہ نازل ہوا ہے اس طرح سے پڑھنا چاہتا ہے، فلیقرأ بقراءۃ ام ابن عبد، تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قرات پر پڑھے۔ اس لیے کہ یہ پھر ہم پہچان گئے کہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا یہ عبداللہ ابن مسعود ہے۔ وہ تو ہم ان کو محسوس نہیں ہوا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ پھر وہ دعا مانگنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ سل توتا سل توتا سل توتا، مانگو مل رہا ہے، مانگو مل رہا ہے۔ اور لمبی حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں صبح جانے گیا کہ ان کو خوشخبری سنا دوں، تو جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پہلے پہنچ چکے ہیں۔ اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مشہور جملہ 2-3 جگہ پر یہ مروی ہے کہ ما سابقت ابا بکر الا سبقنی، کہ میرا ابو بکر سے جب بھی مقابلہ ہوا ہے وہ مجھ سے آگے ہی نکلا ہے۔ یہاں بھی میرا ارادہ تھا کہ صبح سویرے میں جا کر ان کو بتاؤں گا، خوشخبری دوں گا، تو یہ تو میں سے پہلے پہنچ چکا ہے، وہ خوشخبری دے چکا ہے۔ تو میں نے کہا چلو ایک بات تو ہاتھ سے نکل گئی، تو اب یہ پوچھا ان سے کہ آپ جو دعا مانگ رہے تھے رات کو، وہ دعا تو بتاؤ، اس لیے کہ اس پر قبولیت کی تو مہر لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا سل توتا سل توتا، مانگو مل رہا ہے، جو تم مانگ رہے ہو مل رہا ہے۔ نے فرمایا میں یہ کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک ایمانا لا یبید، کہ اللہ میں سے ایسا ایمان مانگ رہا ہوں جو کبھی ختم نہ ہونے والا، ایمانا لا یبید، ونعیما لا تنفد، وقرۃ عین لا تنقطع، ایسی نعمت مانگ رہا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، اور آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک مانگ رہا ہوں جو کبھی زائل نہ ہو۔ عمرو بن میمون الاودی تابعی ہے اور بڑے صحابہ کے شاگردوں میں سے، یہ فرماتے ہیں کہ میں شام میں تھا تو فجر کی نماز میں نے ایک آدمی کی قرات سنی۔ فجر کی نماز میں نے ایک آدمی کی قرات سنی، اس کی آواز بھی اونچی تھی اور بہت خوبصورت آواز تھی، اور اس کے جو قرآن تھا وہ جا کر میرے دل پہ لگا۔ سلام پھیرنے کے بعد میں نے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون آدمی؟ تو نیا آدمی آیا ہے نماز پڑھانے والا۔ میں کہا یہ حضرت معاذ بن جبل ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا۔ اب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے مدرسے میں داخل ہو گئے تو فرماتے ہیں کہ ما فارقتہ، پھر جب یہ آئے پھر میں نے اس کو نہیں چھوڑا، میں اس سے الگ نہیں ہوا جب تک ہم نے اس کو قبر میں اتارنے تک میں ساتھ تھا، اور اس کے دفن کے بعد پھر میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اب کس کے پاس جاؤں،
تو کہتے ہیں پھر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گیا. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ جب یہ قرآن پڑھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے یہ نمازی، اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ میں جیسا کیسا ہوں، جتنا گناہگار ہوں، یہ جو مولانا صاحب نے تفصیلات بیان کیے سارے، لیکن میں اپنے زبان سے اپنے رب کا کلام سنا رہا ہوں، اور میرے کلام میرا سمجھنا جیسا بھی ہے، میرا سمجھا جیسا بھی ہے، لیکن میں سنا کس کو رہا ہوں، اور میرا یہ ٹوٹا پھوٹا یاد بول یہ کون سن رہا ہے؟ اور پھر یہ وہی صدا کہ سارے عظمتوں والوں کے سامنے، جتنے بھی عظمتیں ہیں، سب سے عظیم کے سامنے میں جھک جاتا ہوں. میرا یہ اعتراف ہے کہ اے عظیم، اے کبیر، اے اکبر، یہ سارے صفات والے، یہ وہ کلام والے، میں آپ کے سامنے جھک گیا ہوں. اور یہ میں صرف میرے کمر اور پشت یہ نہیں جھکا ہے، یہ میں نے عملی اعتراف کیا ہے، یہ میرا دل جھک گیا ہے. کیا مطلب؟ کہ جب آپ کی بات سامنے آئے گی، جب مجھے کوئی کہے گا کہ رب کا یہ فرمان ہے، کبیر نے یہ کہا ہے، اکبر کا یہ حکم ہے، اکبر ایسا چاہ رہا ہے، تو وہاں میں جھک جاؤں گا. صرف میری گردن نہیں جھکے گی، میری کمر بھی جھک جائے گی. یہ پھر نہیں ہوگا کہ ایسا کیسا ہوگا، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، وہ کیسے نہ. جب مجھے پتہ چلا کہ یہ اس کبیر کا حکم ہے جو میں نے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے کہا ہے، اب میں اس کے سامنے جھک جاؤں. اب میں یہ اعتراف کر رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے جھکا ہوں، اور جھک کر کیا کہہ رہا ہوں. دیکھو یہ نسبتوں کا بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی ایک خاص نسبت میں ایک عجیب بات ہوتی ہے، اور کبھی ایک عمومی نسبت میں ہوتی ہے. ہم سب بیٹھے ہو تو ہم کہتے ہیں ربنا ربنا، ہمارے رب ہمارے رب. اب وہ جھک کر کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے. جتنی نقص کی چیزیں میں سوچ سکتا ہوں، جتنی خامیوں کو میں سوچ سکتا ہوں میرے ذہن میں آتی، اور میرا ذہن ہے بھی کتنا، ان سارے خامیوں سے پاک ہے. کون پاک ہے؟ کون پاک ہے؟ ربی، ربی میرا رب. اب اس جھکے ہوئے ہونے کی حالت میں اس نے نسبتیں کاٹ دی، حالانکہ وہ تو رب العالمین ہے، رب السماوات والارض، رب جبرائیل ہے، رب المکائیل ہے، رب کل شیء ہے، لیکن اس نے وہ ساری نسبتیں کاٹ دی. یہ محبت کا وہ صدا ہے جو یہ بندہ جھک کر اپنے رب کے سامنے جھکا ہوا ہے، اور ساتھ کہتا ہے سبحان ربی العظیم، میرا رب میرا رب. میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے رب کی، جو رب العالمین ہے، رب السماوات والارض بھی ہے، لیکن ان میں ایک ذرہ میں بھی ہوں، اور میرے سے بھی اس کا ایسا ہی تعلق ہے جیسے دوسروں کے ساتھ ہے. اس ذرے سے جو ابھی جھکا ہوا ہے، اس سے بھی اس کا ایسا تعلق ہے جیسے سب سے ہیں. سبحان ربی العظیم. یہ میرا کوئی کمزور رب نہیں ہے جس کے سامنے میں جھکا ہوں، یہ عاجز نہیں ہے، یہ عاجز نہیں ہے، اس پر عجز طاری نہیں ہوتا. اس کے دربار میں یہ نہیں ہے کہ میں نہیں کر سکتا، اب نہیں ہو سکتا، آپ دیر سے پہنچے ہیں، اب معاملہ ہاتھ سے نکل گیا ہے،
آپ بیمار تھے، آپ کی بیماری آخری سٹیج میں، اب آ گئے ہو، اب میں نہیں کر سکتا. زندگی کا کوئی بھی دکھ ہو، کوئی بھی دکھ ہو، کوئی بھی مشکل ہو، آپ میں عظیم کے سامنے جھکا ہوں. وہ عظیم عجز سے پاک ہے، وہ عظیم مغلوب ہونے سے پاک ہے، وہ مغلوب نہیں ہوتا. غالب علی امری، وہ فعال لما یرید ہے، وہ عظیم فعال لما یرید ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے. اور وہ ایسا ہے، وہ عظیم ایسا ہے کہ جب میں جھک گیا اس عظیم کے سامنے، تو پھر لا مانع لما اعطیت، اس عظیم نے اگر فیصلہ کیا کہ ایسا نہیں ہوگا تو کوئی دنیا کی طاقت پھر اس کی فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا. اگر اس عظیم نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ نعمت اس کو دوں گا، یہ میرا بندے کو، تو دنیا کی کوئی طاقت وہ نعمت مجھ سے روک نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ تو عظیم ہے. اور پھر میرا رب ہے، مجھے عدم سے، جو میں موجود نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا، کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر جب تھا بھی وہ تو قابل ذکر چیز نہیں تھا. ماں اور باپ کے صلب میں میری حیثیت تھی، اس رب نے اس نطفے سے مجھے بنایا، ماں کے رحم میں میری تربیت کی، ربوبیت کی. جہاں کوئی نظام ربوبیت کا نہیں چل سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہاں میرا رب تھا وہ. اس لیے آپ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں دیکھیں گے، قرآن کریم میں جو اکثر دعائیں ہیں وہ ربنا کے ساتھ. ربنا ربی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی دعوت ربی انی مغلوب فانتصر. تو رب کے ساتھ دعا ہے. تو جب یہ بندہ رب سبحان ربی العظیم کہتا ہے، اور پھر یہ نہیں ہے کہ یہ صدائیں دے رہا ہے اور ادھر سے اس کا کوئی سننے والا نہیں ہے، نہیں. اپنے رب کو جب آپ پکارو، جس حال میں پکارو اور جو بھی پکارے، سمع اللہ لمن حمیدہ، میرے رب نے سن لیا. جس نے میرے رب کی تعریف کی، میں نے کڑے ہو کر کچھ کلمات کہے اور جھک کر کچھ کلمات کہے، سمع اللہ، اس نے سن لیے. تو جب وہ میرے کلمات سنتا ہے تو وہ میری بری باتوں کو بھی سنتا ہے. وہ میں کسی مسلمان کو اذیت اس زبان سے پہنچاؤں، اس کو بھی سنتا ہے. جب میرا یہ بول سنتا ہے تو وہ بول بھی سنتا ہے. اب میں کیسے اس رب کے سامنے ایسا بول بولوں؟ تو سنتا ہے. سمع اللہ لمن حمید، میرے رب نے میرے ان بولوں کو سنا، اور صرف سنا نہیں، جواب بھی دیا. اب وہ پھر کہتا ہے اللہ اکبر. اب اس عظیم رب کی عظمت کے سامنے، اس کی کبریائی کے سامنے، اس کی محبت کے سامنے، میں اپنی سب سے مقدس جبین وہ اس کے سامنے رکھتا ہوں. اور یہی وہ عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، کہ بندہ جو ہے وہ اپنی پیشانی اللہ کے لیے زمین پہ رکھ دیتا ہے. حرام قرار دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور کی عظمت کی خاطر پیشانی کو زمین پہ رکھنا، اس لیے کہ جبین جو ہے یہ انسان کے سب سے اوپر والا حصہ ہے، اوپر والا حصہ پیشانی ہے. یہ انتہائی تذلل ہے، عاجزی کی انتہا ہے جب بندہ اللہ کے سامنے پیشانی کو زمین پہ رکھتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے، فقہاء کہتے ہیں کہ یہ جو
افعال ہے، ان تمام افعال سے مقصود سجدہ ہوتا ہے، یہ قیام، پھر رکوع، پھر سجدہ۔ اب یہ بندہ سجدے میں ہے اور یہ اللہ کو سب سے محبوب عمل وہ بندے کا سجدہ ہے۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے یہ اللہ کو سب سے محبوب عمل ہے، بہت محبوب عمل ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حدیث میں، کہ وہ ہے تو قرآن شریف سے متعلق لیکن سجدے سے متعلق ہے سے ہم، کہ جب انسان قرآن کریم میں سجدے کا لفظ پڑھتا ہے جس سے سجدہ واجب ہوتا ہے اور پھر وہ جا کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے یا ویلا یا ویلا یا ویلا، ہے میری بربادی، ہے میری تباہی، اس بندے کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا اور اس نے سجدہ کر لیا اور یہ کامیاب ہو گیا، یہ آدم کا بیٹا، اس نے سجدہ کر لیا، میں نے اس سجدے سے انکار کر دیا اور میں برباد ہو گیا۔ تو سجدہ اللہ کو ایسا پسندیدہ عمل ہے، ایسا پسندیدہ عمل ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے اس وقت ہوتا ہے جب یہ سجدے میں ہوتا ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهَا مِنَ الدُّعَاء، تو سجدے میں تم، یہ نفل کے بارے میں، کثرت سے دعا مانگو رب سے۔ قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے رکوع اور سجدے میں، اس لیے کہ وہ عظیم کلام ہے، اس کے لیے اور کیفیت ہے، یہ انتہائی تذلل ہے اور عاجزی میں ہے۔ اس وقت یہ بندہ اپنے رب کی تسبیح کرتا ہے، پاکی بیان کرتا ہے اور سبحان ربی الاعلی کہتا ہے کہ میں کمزور ہوں، میں عاجز ہوں، میں ذلیل ہوں، میں بے بس ہوں، اپنے تمام کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن جس کی تسبیح میں بیان کرتا ہوں وہ اعلی ہے، وہ سب سے اعلی ہے۔ اس تصور کے ساتھ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور پھر تشہد ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور یہ سارے افعال جو میں کر رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھتا ہے اور میرے کلام کو سنتا ہے اور میرے جواب دیتا ہے، اور یہ صرف نماز میں نہیں ہے، یہ تو ایک مشق ہے، اس کے باہر زندگی میں بھی ایسا ہے۔ اب وہ بچتا ہے، پھر وہ بچتا ہے، اس کا نماز کا قیام اس کو یاد دلاتا ہے کہ آپ نے رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور صرف یہی ایک تصور اور وہ مضبوط اور راسخ ہو جائے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا بندہ نہیں سمجھتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے دل میں ایک خوف آ گیا کہ ایک دن میرا رب کے سامنے پیش ہونا ہے، تو ہر گناہ چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ کسی دوست کی خاطر، کسی تعلق دار کی خاطر، کسی کا خوف، کبھی کوئی خوف رکاوٹ بن جاتا ہے تو سب سے قابل ڈرنے کی ذات ایک ہے، اس سے ڈرا جائے۔ کبھی کوئی امید اور لالچ کہ بھائی اس سے ہمارے تعلقات خراب نہ ہو جائے، اس وجہ سے ایسا نہیں کروں گا، تو سب سے زیادہ قابل امید ذات تو اس کی۔ فنعم المولا ونعم النصیر، بہترین مددگار ہے اور بہترین دوست۔ اور پھر ایک نماز کی ظاہری صورت ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ ظاہری صورت وہ بھی مطلوب شرعی ہے، اس کی مسائل ہے، تفصیلات ہے، بہت زیادہ تفصیلات علماء نے بیان فرمائی ہیں، اور ہم صرف ان چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں عام طور پر ہمارے معاشرے میں عموماً جس کی طرف غفلت ہوتی ہے، غفلت کی وجہ سے پرواہ نہیں ہوتی، ان چیزوں کا ہم تھوڑا سا مختصر مذاکرہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ حضرت مولانا بیان فرمائیں گے اس کے ساتھ ہی۔ ہم یہاں سے تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے ہیں،
تکبیر تحریمہ میں ایک تو الفاظ کی جو تصحیح ہے وہ کر لینی چاہیے. دنیا کے تمام بولوں کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں تو نماز کے بول بھی ہم ٹھیک کریں. کسی عالم دین کے پاس جا کر, کسی قاری صاحب کے پاس جا کر کہ میں اس طرح سے نماز پڑھتا ہوں, آپ میری تصحیح کر لے, تو وہ کر لیے جائے. ایک بات جو عام عموماً لوگ سے ہو جاتی ہے غلطی, صرف مذاکرے کے طور پر ہے, وہ یہ ہے کہ نماز میں شریک ہونے والے کچھ تو وہ لوگ ہیں جو پہلے سے صف میں موجود ہوتے ہیں. پہلے سے صف میں موجود آدمی نماز میں شریک ہو رہا ہے. بسا اوقات امام تکبیر کو لمبا کر دیتا ہے, اللہ اکبر پڑھتے ہوئے تکبیر کو لمبا کر دیتا ہے, اور یہ جو مقتدی ہے اس کو اتنی جلدی ہے کہ یہ امام کی تکبیر سے پہلے تکبیر کہہ دیتا ہے. اچھا, یہ علماء حضرت تشریف فرما ہے, حدیث پاک میں آتا ہے, سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ من سنت قصر السلام, سلام کو مختصر کرنا یہ سنت میں سے ہیں. اور اسی طریقے سے تکبیر تحریمہ کو بہت زیادہ کھینچنا نہیں چاہیے امام کو بھی, اس لیے کہ وہ عام لوگ نہیں جانتے ہیں, وہ امام کی تکبیر سے پہلے تکبیر کہہ دیتے ہیں. تو امام کی تکبیر سے پہلے تکبیر کہنے سے آدمی جماعت کی نماز میں شامل ہی نہیں ہوا ہے, اقتدائی صحیح نہیں ہوئی. تو میرے دوستوں, میرے بھائیوں, احتیاط کرنے چاہیے کہ ہماری جو تکبیر ہے وہ امام کی تکبیر کے بعد ہو. امام کی تکبیر سے پہلے ہم تکبیر نہ کہیں, اور ورنہ آدمی نماز میں ہی داخل نہیں ہوتا. اسی طریقے سے قیام ہے, اور قیام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی اور خشوع کے ساتھ کھڑے ہوں. اس کی ظاہری شکل یہ ہے کہ آدمی بالکل سکون کے ساتھ کھڑا ہو اور نظر اس کی سجدے کی جگہ پر ہو اور اعضاء میں حرکت نہ ہو. یعنی یہ ہمارے یہاں یہ کمزوری ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہو گئے, کبھی ہاتھ ادھر کرتے ہیں, کبھی ایسا کرتے ہیں, کبھی ہاتھ کو رکت دیتے ہیں, کبھی ٹوپی سیدھی کرتے ہیں, کبھی. یہ غلط ہے. یہ اتنا ہے کہ کبھی کبھار یہ عمل کثیر کے زمرے میں آ جاتا ہے, اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اس کی تعریف, بہت ساری تعریفیں ہیں, ایک آسان تعریف اس کی یہ ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے, وہ اس کثرت کے ساتھ ایک حرکت کر رہا ہے کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ نماز میں نہیں ہے, تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اچھا, نماز میں بھول اور قصد کا حکم ایک ہے بعض مسائل میں, بعض میں تو نہیں ہے, بعض میں ایک جیسا ہے. یہ عمل کثیر میں ایک جیسے, مثلا بھول کر آپ نے ہاتھ اس طرح کرتے رہے پورے رکن میں, یا بار بار اس طرح سے کرتے رہے, تو نماز فاسد ہو جاتی ہے اس سے. اس لیے اس کا خیال رکھیں کہ ہم نماز میں کوئی عمل کثیر کا ارتکاب نہ کریں. اور پھر رکوع اور سجدہ ہے وہ اطمینان سے ہو. ابھی شکل جب بتائیں گے آپ کو تو وہ سمجھ لیں, اطمینان سے ہو. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا, ارجع فصلی فانک لم تصلی, واپس جاؤ نماز پڑھو, آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے. 3 مرتبہ ایسا ہوا. آخر میں اس نے کہا, اللہ کے رسول مجھے اس طرح سے آتا ہے کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح سے اطمینان سے رکوع کرو, اطمینان سے سجدہ کرو. تعدیل ارکان جس کو بولتے ہیں, ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرنا. اور اس طریقے سے نماز میں بعض لوگ جب شامل ہوتے ہیں, امام رکوع میں ہوتا ہے, تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ جھکنے کی حالت میں, رکوع کی حالت میں ہی تکبیر, ایک ہی تکبیر کہہ دیتے ہیں, وہ رکوع کا بھی ہو گیا, تحریمہ کا بھی ہو گیا, جھک کر. بھائی اس کو سمجھ لے, یہ مسئلہ یہ ہے. ایک روایت میں آتا, روایت بھی ہے صحابی کی, اور ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر
مکمل طور پر کڑے ہو کر کہنا فرض ہے. قیام کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے. اگر کوئی جھک گیا ہے رکوع کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو وہ تو تکبیر رکوع ہو گیا، وہ تکبیر تحریمہ تو نہیں ہوا، تو نماز میں داخل نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ رکعت پانے کی کوشش میں اس کی ساری نماز گئی. تو دوسری جو اہم بات ہے کہ ہم جب شریک ہو نماز میں، اس میں ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی جو ہے وہ جلدی شریک ہونے کے لیے سب سے پہلے اس نے رکوع کر کے پھر رکوع کی حالت میں آ کر سب میں شریک ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا کہ زادک اللہ حرصا ولا تعد، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حرص میں اضافہ کرے. حرص علی الطاعات ہے کہ میں رکعت پاؤں، مجھے رکعت نہیں، یہ تو ٹھیک بات ہے، لیکن ایسا کرنا نہیں. تو اسی طریقے سے نماز میں تکبیر تحریمہ وہ کڑے ہو کر کہنا. اور ایسا ہی سلام میں، یہ خالص مسائل ہے، تھوڑا سا توجہ سے سنیں گے تو غلط فہمی سے بھی بچ جاتے ہیں. سلام میں کئی طرح سے کوتاہیاں ہیں. جب آدمی مقتدی ہوتا ہے، امام کے پیچھے ہوتا ہے، تو اس میں کچھ کوتاہیاں ہیں جو آپ سب کو مشاہدے میں آتی ہیں، اور فکر نہ ہونے کی وجہ سے ہم مبتلا ہو جاتے ہیں اس میں. تو یہ ہے کہ بعض حضرات ایسا کرتے ہیں کہ امام کے سلام سے پہلے اپنا سلام ختم کر دیتے ہیں. پھیرتے تو نہیں ہے امام سے پہلے سلام، لیکن جب امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہا ہوتا ہے تو یہ جو ہے اپنا سلام امام کے سلام سے پہلے ختم کرتے ہیں. یہ غلط ہے. امام کے بعد سلام پھیرنا چاہیے، اور ایسا سلام پھیرنا چاہیے کہ امام کا سلام پہلے ختم ہو اور آپ سلام بعد میں ختم کر دیں. اور امام صاحب سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں اس حدیث کی توسط سے کہ سنن ابی داؤد میں روایت ہے، من سنت قصر السلام، سنت میں سے یہ ہے کہ سلام کو لمبا نہ کیا جائے. من سنتی، یہ سنت میں سے ہیں. اور فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ دو سلاموں میں اس کا فرق ہونا چاہیے، کہ دوسرا جو سلام ہے وہ پہلے سلام سے بھی مختصر ہو. ان دو طرف سلام پھیر رہے ہیں تو پہلا سلام جو ہے اگر جتنا پھیرا ہے اس سنت کی روشنی میں بھی، پھر بھی دوسرا جو سلام ہے وہ پہلے سے مختصر ہونا چاہیے. یہ تو ان کے لیے ہے. عوام الناس کے لیے یہ ہے کہ وہ امام کے سلام کے بعد سلام پھیرے، یہ تو سلام کا ہے. اور یہ بھی غلط ہے کہ امام سلام پھیر لیا، اس کا درود شریف باقی ہے، دعا باقی ہے، اور یہ دعا پڑھ رہا ہے ابھی کہ میں دعا مکمل کر لوں پھر میں سلام پھیر لوں. یہ بھی غلط ہے. اس وجہ سے کہ امام کی اتباع فرض ہے، واجب میں واجب ہے. سلام واجب ہے تو امام کی اتباع واجب ہے، ضروری ہے. تو اس طرح سے کہ آپ امام نے دونوں طرف سے سلام پھیر دیا اور یہ ابھی جو ہے وہ درود شریف پڑھ رہا ہے یا دعا مکمل کر رہا ہے، یہ غلط ہے. کہ جب امام نے سلام پھیرنا شروع کر لیا اور آپ مسبوق نہیں ہے، یعنی آپ کی کوئی رکعت چھوٹی نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ امام کے ساتھ سلام پھیرے، اس اطمینان کے ساتھ کہ امام کا سلام پہلے ختم ہو، آپ کا بعد میں ہو. اور یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ سلام پھیرتے وقت جو مسبوق ہے، جس کی نماز ابھی رہتی ہے، وہ نماز پورے کرنے کے لیے جو کڑے ہوتے ہیں، وہاں ایک اہم بات ہے جو توجہ نہیں ہوتی اس کی طرف. بھائی نماز پورا کرنے کے لیے ہمیں کب اٹھنا چاہیے؟ جب امام سلام ختم کرے. اور ختم کب ہوتا ہے؟ جب دوسری سلام ختم ہو. آپ نے مشاہدہ کیا ہے اور آپ کو زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، امام نے ابھی ایک طرف سلام پھیرا نہیں ہوتا ہے، وہ بقیہ نماز پورا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. جب امام دوسری طرف سلام مکمل کر دیں اس کے بعد پھر آپ اپنی بقیہ نماز پورا کرنے کے لیے اٹھ جائیں. اس سے پہلے اٹھنا یہ غلط ہے، اس سے پہلے نہیں اٹھنا چاہیے.
اس لیے کہ اگر امام کو سجدے کی ضرورت ہوئی، اس نے ایک طرف سلام پھیر لیا، آپ تو کھڑے ہو گئے تھے، پھر واپس قیام سے آپ واپس سجدے میں آئیں گے۔ اور ایک بات یہاں اہم جو مسئلہ ہے وہ بہت ضروری مسئلہ ہے، الحمدللہ سب کو معلوم ہے، علماء تشریف فرمائیں، لیکن چونکہ ایک مذاکرہ ہے اس لیے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مسبوق ہے، مسبوق کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایک رکعت رہ گئی ہے، ایک یا دو رکعتیں رہ گئی، وہ امام کے ساتھ سجدہ سہو میں شریک ہوتا ہے، اگر امام کو سجدہ سہو کرنا پڑا تو سجدہ سہو میں وہ امام کے شریک ہوگا، لیکن سلام نہیں پھیرے گا۔ امام تو سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرے گا، یہ سلام نہیں پھیرے گا، سجدہ سہو میں شرکت کرے گا۔ اگر اس نے بالقصد، ایک تو ہے کہ بھول گیا، یاد نہیں تھا کہ میں مسبوق ہوں، بھول کر امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، سجدہ سہو کا سلام ہو یا ویسی سلام ہو، میں ترتیب سے بتا دوں، بھول کر اگر اس نے سلام پھیرا ہے امام کے ساتھ، اس آدمی نے جس کی ایک دو رکعتیں رہتی ہیں اس کو ہماری بولی میں مسبوق بولتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کی ایک دو رکعتیں رہتی ہوں اور اس نے بھول کر امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو اس سے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، وہ کھڑے ہو کر اپنی نماز مکمل کر لیں گے۔ لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر سجدہ سہو میں، یا اس کو علم نہیں تھا، یہ تو پتا ہے کہ میں مسبوق ہوں، میری رکعت رہ گئی ہے، لیکن اس نے امام کے ساتھ سجدہ سہو کا سلام پھیر دیا، یا عام سلام جو ہے وہ جان بوجھ کر پھیر دیا، تو اس سے اس آدمی کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، عام لوگوں کے لیے، علماء کو تو الحمدللہ یہ مسئلہ معلوم ہے ان کے، لیکن میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ مسبوق نے، یعنی جس کی ایک دو رکعتیں رہتی ہیں، وہ سجدے میں امام کے ساتھ شرکت کرے گا سجدہ سہو میں، لیکن سلام نہیں پھیرے گا۔ اگر اس نے سلام پھیر دیا، یہ اس علم کے باوجود کہ میرے ذمہ ایک رکعت ہے، مسئلہ معلوم نہیں تھا، یا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے امام کے ساتھ اگر اس نے بھول کر سلام پھیرا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی ایک رکعت رہتی تھی، امام نے نماز پورا کیا، اس نے سلام پھیر دیا، امام کے ساتھ اس نے بھی پھیر دیا، تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ کھڑے ہو کر آخر میں سجدہ سہو کر لے، چونکہ عموماً یہ سلام بعد میں پھیرتا ہے تو سجدہ سہو کرنا چاہیے اس کو۔ لیکن اگر اس کو پتا تھا کہ میں مسبوق ہوں، میری ایک رکعت رہتی ہے، مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے اس نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو یہ سلام سے متعلق کچھ ضروری چیزیں تھیں۔ اس طریقے سے مسائل، کرسی پر بیٹھ کر نماز ہے، اس کا میں ایک حل بتا دیتا ہوں۔ بھائی اس میں ایسا ہے جیسے مریض ہوتا ہے، ہر مریض کی نوعیت الگ ہوتی ہے، وہ خود آسان حل اس کا یہ ہے کہ خود جا کر مفتی صاحب کو اپنی کیفیت بتا دیں کہ میری یہ کیفیت ہے، میری کیفیت یہ ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا ہوں، وہ اتنا تفصیلی موضوع ہے کہ اس کو میں یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ غلط ہے کہ بھائی وہ آدمی کرسی میں بیٹھا ہوا، وہ تو مجھ سے تکڑا ہے، وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے تو میں بھی بیٹھ کر پڑھتا ہوں۔ بھائی اللہ کے بندو، ہر انسان ایک جہان ہے، اس کے ساتھ کیا آزار ہے۔ ہمارے محلے میں ایک ساتھی تھے، بڑے عمر کے تھے، وہ ایسا گپ شپ والا مزاج کے تھے، تو ان کے بیماری عارض ایسا تھا کہ اس کے لیے مسجد میں آنا ٹھیک نہیں تھا، شرعی لحاظ سے اس کا مسجد میں آنا ٹھیک نہیں تھا۔ تو کہتے تھے کہ مفتی صاحب نے مجھے چھٹی دی ہے، میں مسجد نہیں آؤں گا، مفتی صاحب نے مجھے چھٹی دی ہے۔ میں نے کہا مفتی صاحب چھٹی نہیں دیتا، تو درخواست میں یہ کر رہا تھا کہ کرسی کے بارے میں آپ خود جا کر جو آپ کو عارضہ ہے وہ مفتی صاحب سے بیان کریں، اور وہ آپ سے کہہ دے کہ ٹھیک ہے آپ اس طرح کر لیں تو اس کے مطابق، کیونکہ اس کی اتنی تفصیلات ہے، اتنی جزیات ہے کہ یہاں اس کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے اور نہ آپ کے لیے سمجھنے کا موقع ہے۔ بس ایک بات کھلیے آپ ذہن میں رکھ لیں کہ کرسی سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ عالم دین کے پاس جا کر اپنی آزار بتا کر
اس کے بعد جو آپ کو وہ مسئلہ بتا دے اس کے مطابق کریں. یہ ہمارا سمجھ غلط ہے کہ بس فلاں بیٹھا ہوا ہے تو میں بھی بیٹھ جاؤں گا، میں تو اس سے زیادہ ضعیف ہوں، میں تو اس سے زیادہ کمزور ہوں. یعنی فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ سہارا لے کر قیام کر سکتا ہے یا تھوڑی دیر کے لیے وہ قیام کر سکتا ہے تو اس کو وہ تھوڑی دیر قیام کر کے پھر بیٹھنا چاہیے. ابتداً اس کے لیے بیٹھنا ٹھیک نہیں ہوگا. ایک آدمی قیام 2 منٹ 3 منٹ قیام کر سکتا ہے، اس کے بعد نہیں کر سکتا. تو جتنی دیر وہ قیام کر سکتا ہے اتنی دیر اس پر قیام کرنا فرض ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو ایسا ذریعہ بنایا ہے، ایسی اتنی بڑی عبادت ہے کہ تمام عبادتوں میں، بلکہ اسلامی زندگی کا، دینی زندگی کا یہ معیار ہے. جیسے ڈاکٹر جو ہے وہ بلڈ پریشر سے علاج شروع کرتا ہے، سب سے پہلے بی پی چیک کرتا ہے کہ اس مریض کا، اس کے بعد دوسرے امراض دیکھتا ہے. تو یہ انسانی زندگی کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ معیار ہے، اور یہ حکم نامہ جاری فرمایا. اور حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں کثرت سے اس کا ذکر فرماتے. جب یہ اساتذہ کی مجلس ہوتی تو تدریسی امور اور یہ چیزیں ان پر تو باتیں ہوتی تھی، لیکن یہ جملہ حضرت ضرور فرماتے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ فمن ضیعها فهو اضیع لغیرہ، کہ سب سے اہم چیز میرے نزدیک نماز ہے. اگر کوئی نماز کو ضائع کرتا ہے تو دوسری چیزوں میں بھی اس پر کوئی بھروسہ نہیں. اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیں نماز پر خوب محنت کرنی چاہیے، اس کی ظاہری شکل پر بھی اور اس کے اندرونی پر بھی. اس کے لیے ایک آسان مشورہ میرا یہ ہے کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صفات سے نوازا ہے کہ علم اس کا اتنا وسیع اور گہرا علم ہے. علماء جانتے ہیں، اوجز المسالک جو اس کی کتاب ہے، علم اس کا اتنا بڑا ہے اور عمل اس کا اتنا ہے. میں یہ درخواست کروں گا اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی کہ فضائل اعمال اور خاص کر فضائل صلاۃ آپ اجتماعی طور پر تو ہم سنتے ہیں، لیکن اس کو روا روی میں نہ سنیں. کبھی اکیلے میں بیٹھ کر 15 منٹ 20 منٹ آپ اپنے سرانے فضائل اعمال رکھ کر آپ اس کا مطالعہ کریں. آپ تجربہ کر لیں، 15 منٹ آپ فضائل اعمال کا مطالعہ کریں، اس سے پہلے جو آپ کی کیفیت تھی اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں. اور اس طریقے سے اجتماعی طور پر بھی، چونکہ اس کا عام چرچا ہے اس لیے اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. تو ایک بات بار بار سنیے. اور کہیں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علوم میں اللہ نے بہت بڑی برکت رکھی، بہت بڑی برکت رکھی. اور وہ خود چونکہ عامل ہے اس لیے اس کے لکھ میں وہ تاثیر ہے کہ آدمی کوئی پڑھتا ہے اس کو تو وہ چیزیں نصیب ہوتی ہے. ورنہ تو بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں، کتابیں سب کچھ ہے، بہت مبارک ہے، لیکن ہمارے لیے جو قابل عمل ہے اور سہل الوصول ہے، جلدی ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں، وہ یہی ہے. اور میں صرف اس پر اکتفا نہیں کروں گا، بلکہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی جو دوسری کتابیں ہیں، فضائل درود ہے، ان کی فضائل صدقات ہے، اور حیات الصحابہ ہے، حضرت مولانا یوسف قادری رحمۃ اللہ علیہ کی اردو زبان میں اس کا ترجمہ موجود ہے. عربوں نے اس کو چاپ کے مفت تقسیم کرتے تھے کسی زمانے میں. الراجحی والے جو ہے کنٹینر کے کنٹینر پوری دنیا میں تقسیم کرتے تھے. حالانکہ عربی کسی اجمی کی کتاب کو چاپیں اور مفت تقسیم کرے، وہ ان کی عربیت کا غرور کبھی گوارا نہیں کرتا. لیکن یہ ہے کہ ایسی مبارک چیزیں ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری نمازیں خوبصورت ہوں گی، اور جتنی ہماری نمازیں خوبصورت ہوں گی ہم گناہوں سے دور ہوں گے. اور آخری جملہ میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے گناہ بہت ہے اور زیادہ ہے، لیکن آپ کے پاس ایک
کیمیا بھی ہے جس کے ذریعے سے اس کو کندن بنا سکتے ہیں. ایک چیز ہے آپ کے پاس جو گناہ کا گندگی کا اتنا ڈھیر ہے، نہ صرف اس کو مٹا سکتے ہیں بلکہ اس گندگی کو سونا بنا سکتے ہیں. کیا خیال ہے کتنی قیمتی چیز ہے کہ گندگی کا ڈھیر ہے، بہت بڑا ڈھیر ہے. ایک تو ہے کہ اس کو صاف کر دے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. یہ ہے کہ اس گندگی کو سونے میں تبدیل کر دے. وہ توبہ ہے. جب آدمی توبہ کرتا ہے تو بے شک اس کے پاس کتنے بھی گناہ ہو، کیسا بھی ہو، نہ صرف قرآن کریم کی آیت ہے کہ جب اس کا توبہ اس نہج تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں